عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرت بالسبا واہلکت عاد بالدبور۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبا کے ذریعے سے، اس کو پوروا ہوا کہتے ہیں، پورب سے آنے والی ہوا، پوروا ہوا کے ذریعے سے اللہ نے میری مدد کی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھوا ہوا کے ذریعے سے قوم عاد کو ہلاک کر دیا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسفت الريح قال اللهم أسأل خيرها خير ما فيها خير ما أرسلت به أعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به إذا دخلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر إذا مطرت سري عنه وعرفت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها فسألته قال لعله يا عائشة هذا كما قال قوم عاد فلم روا عارضا مستقبل أوديتهم هذا عارض ممطرنا بل هو مستعجل به ريح فيه عذاب أليم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب زور سے ہوائیں چلتی تو اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، اللہ میں اس ہوا کی بھلائی کا، اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اس کے اندر جو خیر ہے اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور جو یہ ہوا خیر جو کر بھیجی اسی کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں اس ہوا کی برائی کا، اس کے شر کا تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، جو شر اس کے اندر اسے پناہ چاہتا ہوں، اور شر جو دے کر بھیجی اسے پناہ چاہتا ہوں۔ پھر بادل چھا جاتا، ابر چھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا، آپ پریشان ہوتے اللہ کے وسلم، کبھی آپ باہر جاتے گھر سے، کبھی اندر آتے، کبھی ادھر آگے جاتے، کبھی پیچھے جاتے، یہ سب جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھتی تھیں، اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ ایسا پریشان ہو جاتے ہیں، آپ اتنا پریشان ہو جاتے ہیں بادل چھا جانے کی وجہ سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عائشہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بادل ہو جو قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، یعنی قوم عاد کی طرف۔ اس قوم نے کہا کہ ھذا عارضنا ممطر علینا، یہ وہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ قوم عاد پر جو ہے بارش نہیں ہوئی تو وہ لوگ جو ہے پریشان تھے، بھائی بارش نہیں ہوئی ہم کو، تو ایک بادل آ گیا، تو وہ بولے کہ بارش ہوگی، لیکن اس کے اندر ہوا تھی جس کے اندر آگ تھی، فیہا ریون فی عذاب علیم، اس کے اندر جو ہے ایسی ہوا تھی جو ان کے دردناک عذاب تھا، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ پھر جب بارش ہو جاتی تو اللہ کے رسول کا چہرہ جو ہے بالکل مسکراتا ہوا کھل جاتے تھے آپ اللہ کی صلی۔ تو کل جو آپ کے سامنے حدیث آئی تھی وہ بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھنا، اس کے لیے دعا کرنا، اسی کے بعد ایک دو چار حدیثیں جو ہے ہواؤں کے بارے میں، اس کے بعد یہ جو پوری کتاب ہے یعنی پہلی جلد جو ختم ہوتی ہے۔ تو ہوائیں دیکھیے، پانی اللہ کے قبضے میں ہے، ہوا اللہ کے قبضے میں ہے، انسان کی دو بنیادی ضرورتیں، تیسرا جو ہے غذا، تینوں اللہ کے قبضے میں۔ دیکھ رہے ہیں انسان کتنا مجبور ہے۔ ہوائیں اللہ، آج بھی دیکھیں ہوائیں کیسے کیسے، طوفان آ گیا وہاں پر، ایسا ہوا، فصلیں یہ ہو گئی ہیں، کھیت برباد ہو گئے ہیں، فلاں یہ ہو گیا ہے، جھوپڑیاں ہو گئی ہیں، ابھی سیلاب آئے دیکھ رہے ہیں کشمیر میں۔ ہوا پانی سب اللہ کے قبضے میں ہے، انسان اللہ کا انکار کر رہا ہے، اللہ سے شریک کر رہا ہے، اس کی قدرت کو نہیں مان رہا ہے، دیکھو کیسی بدنصیبی۔ تو اللہ کے فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے، نصرت بالسبا، سبا جو مشرق سے آنے والی ہوا کہتے ہیں۔ اللہ کے وسلم جو ہے جب غزوہ خندق میں تھے، خندق کھودی گئی تھی دشمنوں کے لیے، ادھر سے دشمن تھے اور تمام لوگ مل کر آ گئے تھے، تمام لوگ سوچا کہ اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، تمام جتنے آپ کے مخالفین تھے سب مل کر سوچے کہ ایک بار کی حملہ کر دیں گے اور سب ختم کر دیں گے۔ تو اللہ نے ہوا کی سے مدد کی، 20-25 دن تک جو ہے لوگ جو ہے ادھر رکے رہے، پھر اللہ نے زور سے ہوا بھیجی سبا، تو وہ ہوا ان کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کی ہانڈیاں اودھی ہو گئیں، اتنی دھول اڑنے لگی کہ ان کی آنکھوں میں، کانوں میں سب چلی گئی، بس بیزار آ گئے، چلو بھائی بہت دن ہو گیا، سب چلے گئے بس۔ پھر دوسرا فرمایا جا رہا ہے کہ اولکت عادوں بالدبور، پچھوا ہوا کے ذریعے سے، جو ہوا مشرق کی طرف سے آنے والی ہے، مغرب کی طرف سے آنے والی، اس سے اللہ نے عاد کو ہلاک کر دیا۔
عاد جو قوم تھی اسی زبردست قوم تھی کہ 12 برس ان کی ہائٹ تھی، ان کی لمبائی کی 12 گز، 12 فٹ نہیں 12 گز کے تھے وہ لوگ. اللہ نے ہوا بھیجی تو ہوا اٹھا کے پڑک گئی تھی. اس طرح کے گویا کہ جو ہے کھجور کے تنے پڑے ایسے تھے، پیٹ پھٹ گئے ان کے، سر پھٹ گئے. تو ہوائیں اللہ کے قبضے میں ہیں. تو اللہ کے رسول ہوائیں چلتی، جب تیز ہوا چلتی تو آپ دعا مانگتے تھے، اے اللہ میں اس کی خیر جس کے اندر ہے میں طلب کرتا ہوں، اس ہوا کی بھلائی تجھے طلب کرتا ہوں، اس کے اندر جو بھلائی اسے طلب کرتا ہوں، ہوا جو بھلائی دے کر بھی اسے طلب کرتا ہوں. دیکھو بالکل بے فکری سے ہوا آ رہی جا رہی، جیسے بالکل بے فکر رہ جاتے ہیں. اللہ کے رسول کے بارے میں تو تھا کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا جب کہ آپ ان کے درمیان ہیں. وما کان اللہ یعذبہم فیہم، آپ جب تک ہیں عذاب نہیں آئے گا. آپ خود جو امان تھے اللہ کے وسلم، اتنا ڈرنے والے تھے اللہ سے. میں تم سب سے اللہ سے ڈرنے والا ہوں. تو بہرحال جو ہے ہم لوگ بے فکری زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ کا خوف ہم کو نہیں ہے. رات دن دیکھ رہے ہیں کہ یہاں طوفان آ رہا ہے، وہاں ہوائیں ایسے آ رہی ہیں، وہاں یہ ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں کچھ اثر نہیں ہوتا. تو اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا. ہم لوگ بھی جو ہے تمام شر سے، ہر قسم کے شر سے، قحط، کل حدیث میں بات آئی تھی، قحط یہی نہیں کہ جو ہے بارش نہ ہو، بارش بھی ہوتا ہے لیکن فصل نہیں پیدا ہوتی. فصل آتی ہے لیکن اندر دانہ نہیں جمتا، معلوم ہے، فصل کیڑا کھا جاتا ہے، ایک دانہ نہیں بچتا، معلوم ہے. جو ہے قحط صرف یہ نہیں کہ بارش نہ ہو، بارش بھی ہوتی ہے لیکن جو ہے اناج نہیں پیدا ہوتا، اناج اندر جو ہے بھٹا نہیں بھرتا اس کے اندر، معلوم ہے، دانہ نہیں بھرتا اس کے اندر. مختلف قسم کی چیزیں رات دن دیکھتے رہتے ہیں آپ. اور جو ہے اب تو انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی ہوئی کہ بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کے حالات معلوم ہوتے رہتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم کو جو ہے اللہ کی قدرت کا احساس نہیں ہوتا. اللہ ہر چیز پر، ذرے ذرے پر جو ہے قدرت رکھنے والے، کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی قدرت میں جکڑا ہوا. انسان پوری کائنات جکڑی ہوئی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو اس کا احساس کرتے ہوئے اللہ کی قدرت پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.